اس وقت حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے. اس وقت تم دیکھو گے کہ وادی منی سے سر پہ سبز رنگ کا امامہ پہنے ہاتھوں میں میرا عصا لیے ایک جوان برآمد ہوگا جو خانہ کعبہ کے در کی زنجیر میں ہاتھ ڈال کر بنا سیڑھی کے کعبہ کی چھت پہ چلا جائے گا. سلمان ابو ذر فوراً سجدے میں چھپ جانا وہی میرا کام ہوگا. جس نے آج کی رات کا موضوع سننے میں بندہ ذرا پہلے سر اٹھائے بھائی تب دیکھ لینا وہ کعبہ کی چھت پر آ جائیں گے. ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی امام کعبہ. امام کعبہ امام کعبہ وہ ہوگا جو کعبے کا بھی امام. مسجد حرام میں 2 رکعت کا پیش نماز امام کعبہ نہیں ہوگا. میں نے 20-25 منٹ لگائے ہیں آپ کو جگانے کے لیے. اب ذرا سوئیے گا نا ذرا تم ہی سے جملہ بھی آ گیا. تو امام کعبہ وہ ہوگا جو کعبے کا بھی امام. ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا اگر وہ لال رومال والے مسجد حرام کے 2 رکعت کے پیش نماز جو تراویح وہاں پڑھاتے ہیں اگر وہ امام کعبہ نہیں تو کون ہے؟ میں نے کہا امام کعبہ کی 2 ہی نشانیاں ہیں, یا کعبہ میں آئے یا کعبہ پہ آئے. امام کعبہ وہ ہوگا جس کا کعبے پر اتنا اختیار ہو کہ وہ چاہے تو کعبہ میں آئے, وہ چاہے تو کعبہ پہ آئے, وہ چاہے تو کعبہ میں آئے, وہ چاہے تو کعبہ پہ آئے. جب صاحب میں فکر آگے بڑھانے لگا ہوں, وہ چاہے تو کعبہ میں آئے, وہ چاہے تو کعبہ پہ آئے. جناب ہاشم کا نام جس نے سنا ہے وہ بندہ ذرا ہاتھ اٹھائے بھائی. رسول اللہ کے پردادا جناب عبد المطلب کے بابا سرکار ابو طالب کے دادا جناب ہاشم رئیس العرب والعجم قریش کے سب سے بڑے سردار, کیونکہ کلیل بردار کعبہ حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ شروع ہوا جن کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی جو متولی حرم ہوتا تھا. یہ فکر سمجھ آئے تو پھر امام زمانہ کا کعبہ پہ اختیار 2 جملوں میں پڑھنے کا محمد علی فرق کو راوی کنارے بڑا لطف آنے والا ہے چونکہ میرے سامنے چہرے ہو بیٹھے ہیں جو بالکل جشن منانے کے لیے تیار ہیں اور جن کے سینوں کے اندر جشن مچل رہا ہے نا. ابھی ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں آپ کو جشن ظاہر ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا کہ وہ جناب ہاشم عرب کے سارے قبیلوں کا جرگہ ہو رہا تھا چونکہ حج کا موسم قریب آنے والا تھا اور جناب ہاشم متولی کعبہ ہونے کے ناطے ہر قبیلے کی ڈیوٹی لگاتے تھے. سبیل تم نے لگانی ہے, کھانا تم نے کھلانا ہے, حاجیوں کی خدمت تم نے کرنی ہے, لوگوں کی ٹانگیں تم نے دبانی ہے. یہ مشرق زائرین کی خدمت اب شروع ہوئی ہے. جناب ہاشم یہ تب سے کرتے تھے جب لوگوں کو کسی کی خدمت کا مطلب بھی پتہ نہیں تھا. جناب ہاشم قبیلوں کی ذمہ داری لگا رہے تھے جو نفوس ترین قبیلے تھے جس میں یزید کے بڑے بھی تھے. ایک دفعہ ایک زندہ باد ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. انہوں نے ایک دفعہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے جناب ہاشم کو دیکھنا شروع کیا اور دیکھتے ہوئے کہنے لگے جناب ہاشم یہ ہم کیسے کریں گے. علی کے پردادا نے بڑے مطمئن ہو کے کہا تمہاری صرف ذمہ داری ہے دولت ساری ہم خرچ کریں گے, صرف ذمہ داری ہے دولت ساری ہم خرچ کریں گے. جو ہی کہا دولت ساری ہم خرچ کریں گے تو عرب کے سارے قبائل کے سردار ایک ایک کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ سردار ہاشم آپ کا شکریہ. کوئی کہہ رہا تھا شہنشاہ ہاشم آپ کا شکریہ, کوئی کہہ رہا تھا قمر قریش آپ کا شکریہ, کوئی کہہ رہا تھا قمر حرم آپ کا شکریہ, کوئی کہہ رہا تھا رئیس فتح آپ کا شکریہ, کوئی کہہ رہا تھا رئیس بلاد عرب عجم آپ کا شکریہ. سب سخی سردار کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ایک دفعہ یزید کا پردادا امیہ چل کھل کے کھڑا ہوا. آپ اور ہم نمبر کیا ہے, ہم بھی تو خانہ کعبہ کے پاس رہتے ہیں, ہم بھی تو مکہ میں رہتے ہیں. سارے عزت کریں تو آپ کی کریں, لندن سب کو کھلائیں تو آپ کھلائیں, سب آپ کے آگے جھکیں, سب آپ کی تعظیم کریں. آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے, ہم بھی تو کعبہ کے ارد گرد بستے ہیں, ہم بھی تو کعبہ کے ارد